Praise God. آئیے خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ کرنتھیوں کے نام خط ہے، پولس رسول کا دوسرا خط، دوسرا کرنتھیوں 10واں باب۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں 10واں باب آیت نمبر 3۔ ہم آپ کو خداوند کے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ خط دوسرا کرنتھیوں 10واں باب۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں 10واں باب آیت نمبر 3۔ ہم آپ کو خداوند کے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ دوسرا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 3 آیت۔ کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ اس جسم کے اندر، لیکن لڑائی ہماری جسمانی نہیں ہے۔ لکھا گو ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے جس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو سٹڈی کریں، یہ ہے ابلیس کے قلعے۔ اگر آپ غور سے سنیں، اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا، غور سے فالو کرنا ہے جو بات میں بتانے لگا ہوں۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ یہ بائبل سٹڈی نہ صرف آج بلکہ مستقبل کے لیے بھی مسیح میں فتح حاصل کرنے کے لیے کارآمد ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام مؤثر ہے، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ابلیس کے قلعے کون سے ہیں اور پھر کیسے ان قلعوں کو ہم نے گرانا ہے، جنگ میں یہ بڑا عام ہے، تو ہم فاتح ہوں گے۔ آپ فتح مند ہونا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ ابلیس مجھے گرانے میں کامیاب ہو جائے یا میں اس کے ان قلعوں کو گرا نہ سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ابلیس کے مضبوط سے مضبوط قلعوں کو بھی گرانے کی ابیلٹی رکھتے ہوں، کیونکہ ہمارا خدا پاورفل خدا ہے۔ یہاں پر اس آیت کو اگر آپ پڑھیں تو لکھا اگر ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں۔ میں نے اکثر اس بات کو آپ کو بتایا ہے کہ ہماری لڑائی نہ کسی مذہب کے خلاف ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، نہ کسی فرقے کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے اگینسٹ ہے، ہم کسی انسان کے ساتھ نہیں لڑتے۔ خداوند یسوع نے متی کی انجیل میں یہ واضح کر دیا کہ ہم افسیوں کے خط میں گوشت اور خون کے خلاف ہم نہیں لڑتے۔
سو ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں. پھر کیسے لڑتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. خدا کے ہتھیار کون سے؟ ہم یسوع کے سپاہی ہیں. یسوع ہمارا کمانڈر ان چیف ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، اور ہر ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں کو ہتھیار مہیا کرتا ہے. یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہتھیار دینا. ہمارا خدا بھی ہمیں ہتھیار دیتا ہے. یہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہتھیار ہیں. کون کون سے ہتھیار ہیں ویسے یاد ہے کوئی؟ کون کون سے ہتھیار ہیں بھائی منیر؟ ایک ہتھیار بتائیں کون سا؟ اوہو، ہاں، سچائی. سچائی سے اپنی کمر کس کر، بائبل کے اندر لکھا ہے. اور کون سا ہتھیار ہے؟ ہیلمٹ. ہیلمٹ کون سا ہے؟ نجات کا. لکھا ہے نجات کا خود سچائی سے کمر کس کر. بھائی یونس نے بتایا. اور وہ پیچھے بیٹی سونیا کا دعا ہتھیار ہے. اوکے، 18 آیت میں سارے ہتھیار بنانے کے بعد اس نے کہا، بتانے کے بعد کہا ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. اس کی آواز تھوڑی سی اوپر کر دو، تھوڑی سی معمولی سی. تو اور کون سا ہتھیار ہے؟ نجات کا خود سچائی سے اپنے کمر کس کر. آگے راست بازی کا اس کا مطلب ہے سچائی ہمارا ہتھیار ہے. نجات جو آپ نے پائی ہے وہ آپ کا ہتھیار ہے. راست بازی جو خدا ہمیں دیتا ہے یہ ہتھیار ہے. ہماری اپنی تو راست بازی ہے کوئی نہیں. خدا اپنی راست بازی ہمیں عطا کر دیتا ہے. اور کون سا ہتھیار ہے؟ ایمان کی صفت. پھر پاؤں کے لیے بھی، سپاہی کے لیے بوٹ بڑے عام ہوتے ہیں. یسوع کے سپاہی کے بوٹ کون سے ہیں؟ پاؤں میں صلح کی، خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. یہ گاسپل آف پیس ہے جو ہمارے پاؤں کی سلامتی کے لیے ہے. سو اب سمجھ آئیے اس آیت کی. گو ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں. ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ کون سے ہیں؟ یہ والے ہتھیار ہیں. افسیوں 6 باب میں جو ہتھیار لکھے ہیں یہ ہمارے ہتھیار ہیں، اور یہ ہتھیار پاورفل ہیں کیونکہ ہتھیار خدا نے دیے ہوئے ہیں. یہ ہتھیار طاقتور ہیں اور ابلیس کے قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. ابلیس کے قلعے کون سے ہیں جن کو ہم نے ڈھانا ہے؟ کون سے قلعے ہیں؟ اگلی آیت کو دیکھیں. بات قلعوں کی ہو رہی ہے کرنتھیوں 10 باب کے اندر، لیکن آگے نیکسٹ وہ کہتا ہے چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سار اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں. ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. بات قلعوں کی ہو رہی ہے. کہتا ہے ہم تصورات. تصور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیالات، سوچیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال ہر ایک ہے جس کو قید کر کے ہم مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. ہر ایسا خیال، اونچی چیز جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہم اسے قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنی ہے. سب سے بڑا میدان جنگ جہاں پر ابلیس آپ کے ساتھ فائٹ کرے گا وہ آپ کا دماغ ہے. بات ہو رہی ہے ہم خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ ہر قلعے کو ڈھا دیتے ہیں
चुनाचे तस्वुरात, ख्याल, इसका मतलब है ये हमारे ख्यालात हैं जिनके जरिया से इब्लीस आपके साथ लड़ेगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन यह है कि जैसे बाइबल के अंदर मिसाल की किताब में लिखा है, जैसे आपके ख्याल हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है जैसे आदमी के दिल के अंदेशे हैं वैसा ही वो है। As a man thinks in his heart, so is he. आप कैसे बन जाएंगे? जैसे आपके ख्याल हैं। इसका मतलब अगर आपके ख्यालात अच्छे हैं तो अल्टीमेटली आप सोचेंगे भी वही, और जो आप सोचेंगे उन्हीं सोचों के मुताबिक आप अमल करेंगे और आप अच्छे इंसान होंगे। अगर आपकी सोचें बुरी हैं, ख्यालात बुरे हैं, लेट कर प्लानिंग करते हैं कि कैसे मैंने इस आदमी को धोखा देना है, तो आप अल्टीमेटली धोखा देंगे भी। आप बैठकर करप्शन की मंसूबाबंदी करते हैं तो अल्टीमेटली आप करप्शन करेंगे। तो बाइबल का प्रिंसिपल फिर क्या हुआ? जैसे आदमी के दिल के ख्यालात हैं, अंदेशे का मतलब है ख्यालात, जैसे आपकी सोचें हैं वैसा ही वो है। सो आप अच्छे आदमी बनना चाहते हैं, ख्यालात अच्छे कर लें। खुदावंद यीशु ने कहा, एक दिन मसीह खुदावंद बात कर रहा था कि क्या बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक करता है या नहीं करता? यीशु ने कहा नो। उसने कहा जो अंदर से बुरे ख्याल, जिनाकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, यीशु ने कहा ये आदमी के अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करते हैं। इसका मतलब बदी का सोर्स कहां है? आपका दिल, आपके अंदर। सो ख्यालात को सही रखना जरूरी है, और यही मैदान जंग है। खुदा की कलीसिया के लिए ये अहम मैसेज है। बहुत कम इब्लीस आकर आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात करेगा, अक्सर वो ख्याल आपके दिल में डालेगा। खुदा भी कम ही लोग हैं जिनके साथ आकर उसने रूबरू बातें की हैं। मसलन मूसा था जिसके साथ खुदा ने रूबरू बातें की। कई और अंबिया हो गुजरे हैं जिनके साथ, जिनको खुदा का एक्सपीरियंस हुआ। वैसे अक्सर खुदा कैसे कलाम करता है? रूह में ख्याल आपके दिल में आएगा, रूह की तरफ, खुदा की तरफ से। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। याद रखें, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर रिपीट करने लगा हूं। टीचिंग का प्रिंसिपल ही यह है, बार बार रिपीट करो ताकि याद हो जाए। ख्यालात कितनी तरफ से आ सकते हैं? नंबर एक, खुदा की तरफ से ख्याल है जो आपके दिल में आ सकता है। बाइबल में कई जगहों पर लिखा हुआ है, मैं टाइम बचाने के लिए आयतें पढ़ नहीं रहा, लेकिन लिखा खुदा ने यह बात मेरे दिल में डाली। खुदा की तरफ से भी बात आपके दिल में डाली जा सकती है। नंबर दो, दूसरा सोर्स, इब्लीस भी बात आपके दिल में डाल सकता है। बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है अमाल की किताब, उसका 5वां बाब। हनैनिया और सफीरा ने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? कि बरनबास ने अपनी जमीन बेची और रसूलों के कदमों में ला कर रखी है। बड़ी तारीफ उसकी हो रही है, सारी कलीसिया उसकी वाह वाह कर रही है। हम चाहते हैं हमारी भी जरा कलीसिया में वाह वाह हो जाए, इमेज ठीक हो जाए। लेकिन जमीन तो बिकी है 10 लाख की, सारे पैसे हम देना नहीं चाहते। हम ऐसा करते हैं 5 लाख घर रख देते हैं, 5 कलीसिया में जमा करवा देते हैं। उनको क्या पता चलेगा कि हमने कितने में जमीन बेची है? जाहिर हम यही करेंगे कि सारे पैसे ला रहे हैं।
خدا ویسے دل کے خیالوں کو جانتا ہے. بات میں خیالوں کی کر رہا ہوں. خداوند یسوع نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف آپ کے کاموں کو جانتا ہے بلکہ وہ آپ کے خیالوں کو بھی جانتا ہے. آپ سوچیں، خدا کو پتا ہوگا یہ سوچ کیا رہا ہے. آپ باتیں کریں، خدا کو پتا ہے آپ نے باتیں کیا کی ہیں. آپ کام کریں، چاہے اندھیرے میں کریں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، خدا کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے. ویسے کتنی دفعہ یسوع نے کہا ان فریسیوں کے بولنے سے پہلے، کیوں اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے ہو؟ ویسے کئی دفعہ میں سوچ رہا تھا اگر خداوند یسوع آپ کا پاسٹر ہو تو اس سے تو کچھ بھی چھپانا مشکل ہوگا. وہ تو آپ کے خیالوں کو بھی جانتا ہوگا، وہ آپ کے کاموں کو بھی جانتا ہوگا، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. شکر ہے وہ خود یہاں آپ کا پاسٹر نہیں ہے، اس نے بندوں کو مقرر کیا ہوگا. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، خدا آپ کے خیالوں کو جانتا ہے، سوچوں کو جانتا ہے. یسوع ویسے خدا ہے. ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، زبور کی کتاب 139 نمبر زبور 139، زبور نمبر 139 لکھا ہے خداوند. پہلی آیت، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. خدا جانچتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے اس کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. کیا جانچتا ہے؟ دل کے خیالوں کو اور ارادوں کو جانچتا ہے. وہی بات یہاں پر داؤد کہہ رہا ہے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کو کوئی دفعہ نہیں پتا ہوتا بچہ کدھر پھر رہا ہے. ہم ویٹ ہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر 1 بجے تک، پتہ نہیں کدھر گیا شہزادہ، آئے گا کدوں. ویسے خدا کو پتا ہوتا ہے یہ کدھر اٹھ بیٹھ رہا ہے. داؤد کہہ رہا ہے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. اور اگلی آیت بڑی خاص ہے، کہتا تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. خدا آپ کے خیالوں کو جانتا ہے. داؤد کہہ رہا ہے تو میرے خیال دور سے ہی سمجھ لیتا ہے، تجھے پتا چل جاتا ہے کہ میں سوچ کیا رہا ہوں. ویسے جب نئے عہد نامے میں خداوند یسوع آیا اور وہ دل کے خیالوں کو جانچتا تھا تو ثابت نہیں ہوتا کہ یسوع پرانے عہد نامے کا وہی یہوہ خدا ہے جو مجسم ہو کر روئے زمین پر آیا ہوا تھا. اس میں کلام نہیں کہ خدا مجسم ہو گیا جسمانی صورت میں، خدا جسم میں ظاہر ہوا. خدا تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور آگے لکھا کلام مجسم ہوا. یسوع خدا تھا، چونکہ یہاں پر خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو میرے خیال دور سے سمجھ لیتا ہے، اور انجیلوں کے اندر یسوع ہے جو لوگوں کے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا. اسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. ایک دن پطرس سے مسیح یسوع باتیں کر رہا تھا، اسے کہنے لگا پطرس کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا تو تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے پھر کہا اے پطرس کیا تو مجھے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو تو جانتا ہی ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ویسے پطرس کہہ رہا تھا خداوند تجھے سب کچھ پتا ہے، میں تجھے پیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا. خدا آپ کے خیالوں کو جانتا ہے. سو خیالات صحیح رکھیں. جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہی آپ ہو جائیں گے. خیالات خدا کی طرف سے بھی ہیں، خداوند ابلیس کی طرف، خیالات ابلیس کی طرف سے بھی آتے ہیں. سو حنانیہ اور سفیرہ نے پلاننگ کی، خدا سن رہا تھا. ویسے اسی لیے تو کلام میں لکھا خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خدا نے متوجہ ہو کر سنا. سنتا ہی نہیں، متوجہ ہو کر سنتا ہے. سو آدھے پیسے گھر رکھا ہے، آدھے لا کر پطرس کو دے دیے، پطرس پر خدا نے ظاہر کر دیا.
पतरस ने सवाल किया। सवाल क्या था? क्या हनन्याह ये जमीन इतने कोई बेची थी? उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ खुदा इतने कोई बेची थी। वैसे अगर कह देता कि बेची तो 10 लाख की है, इधर हम 5 लाख दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी थी? कोई मसला नहीं होना। वह सच बोलना चाहिए, सही बोले। आपकी बातें ही नहीं, खुदा आपके ख्याल भी देख रहा है। और उसने कहा, बाद में सफीरा आ गई, उसकी बीवी, उसे समझ ही नहीं है, पता ही नहीं चला मेरा बंदा मर गया। उसको दफन भी करके आ गए। दफन करके आने के बाद अभी पहुंचे ही हैं घर कि उधर से सफीरा भी आ गई। सफीर नहीं है, कई बंदों का नाम सफीर होता, ये सफीरा है। ये हनन्याह और सफीरा ये लेडी का नाम है। तो इस पतरस ने कहा, सफीरा इतना मुझे बात बता, क्या तुमने ये जमीन इतने कोई बेची थी? उसने कहा हाँ, क्योंकि दोनों ने एक का किया हुआ था। पतरस ने कहा, क्यों तुमने खुदा के रूह को आजमाने के लिए एक का कर दिया? कई दफा लोग अच्छी बात पर एक का नहीं करते, बुरी बात पर इत्तेफाक जरूर कर लेते हैं। रॉन्ग प्लानिंग। तो साबित क्या हुआ? साबित क्या हुआ कि ख्याल आपके दिल में ये कि आधी पैसे घर रख दें, आधे उधर झूठ बोले। झूठ बोलने का ख्याल किसने उनके दिल में डाला? वो जो नबी मिकाया एक तरफ था और दूसरे नबी यूसुफ के सामने और अखीब के सामने झूठ बोल रहे थे कि जा खुदा तुझे फतह ही फतह देगा। तो मिकाया ने क्या कहा? खुदा ने इनके अंदर झूठ बोलने वाली रूह डाल दी है, जिसके जेरे असर ये झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने से पहले आप झूठ सोचते हैं। वैसे झूठा कौन है? यीशु ने कहा इब्लीस है जो झूठा, बल्कि झूठों का बाप है। और सब झूठ बोलने वाले आग और गंधक की झील में जाएंगे। जहां बाप जाएगा वही बेटे बेटियां भी जाएंगे। वैसे हमारे मुल्क में तो लगता है ये वाली जो रूह है ना, झूठ बोलने वाली रूह, इसका सही होल्ड है। क्योंकि यहां तो सच्ची बात कोई कोई बंदा ही करेगा। शायद गलती से उसके मुंह से ना सच निकल जाए, लेकिन यह है कि झूठ बोलने वाले। लेकिन याद रखना है, झूठ लोग बोलते हैं तो किस रूह के जेरे असर होकर बोलते हैं? कौन है जो उनके दिल में था डाल? हनन्याह और सफीरा के दिल में झूठ बोलने का ख्याल किसने डाला? क्यों जी? सो ख्याल कितनी तरफ से आ सकते हैं? खुदा की तरफ से भी आ सकता है, इब्लीस की तरफ से भी आ सकता है, और आपका अपना ख्याल भी हो सकता है। कई दफा हम अपने ख्यालों को खुदा के ख्याल भी समझ लेते हैं। खुदावंद हमें पहचान दे ताकि मैं समझ सकूं कि ये तू मुझसे जो बोल रहा है खुदावंद तू है। वैसे ये जो अंबिया हो गुजरे हैं, इन्होंने ये एक बात सीख ली थी कि खुदा की आवाज को ये समझ लेते थे। अभी बाइबल में नहीं लिखी गई, आज तो खुदा का शुक्र है खुदा का कलाम लिखी सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। इब्राहिम को कैसे पता चल गया कि खुदा मुझसे कह रहा है कि यहां से उठ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा? उसने खुदा की आवाज सुनना सीख लिया था। वैसे ये बड़ी आम क्वालिटी है जो हमें सीखनी होगी। यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। और क्या मैं ये कहना चाहता हूं, इब्लीस की तरफ से ख्याल और खुदा की तरफ से ख्याल में फर्क करना भी हमें सीखना होगा। ये ख्याल किसकी तरफ से? जो ख्याल खुदा की तरफ से होगा वो बुराई का ख्याल नहीं होगा, बल्कि भलाई का ख्याल होगा और सलामती का ख्याल होगा। खुदा के ख्याल कैसे ख्याल है? अच्छे ख्याल। वो ख्याल आएगा आपके दिल में तो आपके अंदर पीस होगा। एक आयत पढ़े मेरे साथ, यिर्मयाह की किताब 29वां बाब 29।
آیت نمبر 11، کیونکہ میں، خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ سو خدا کے خیال کیسے خیال ہیں؟ سلامتی کے خیال۔ خدا جب کوئی تھاٹ دے گا آپ کے اندر پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ ابلیس کے جو خیال ہوں گے وہ جھوٹ کے خیال ہوں گے، خدا کے جو خیال ہوں گے وہ سچائی کے۔ ہمارے ہتھیار کون سے ہیں؟ سچائی کا، سے اپنی کمر کس لیا۔ خدا کے جو خیال ہوں گے وہ اس کے کلام کے مطابق ہوں گے۔ یہ بھی ٹیسٹ ہے۔ اگر خدا کوئی کلام کرتا ہے، کوئی دل میں بات ڈالتا ہے، وہ اس لکھے ہوئے کلام کے عین مطابق ہوگی۔ اس کی گائیڈ لائن، پیرامیٹرز اس کے عین مطابق ہوں گے، یہ وہ کلام۔ اوکے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ خدا کی طرف سے خیال، ابلیس کی طرف جو خیال ہیں جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائیں، وہ ابلیس کی طرف سے خیال ہے۔ ایسے خیالوں کو ہم نے قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بات اور بڑی خاص یاد رکھنی ہے۔ قلعہ ہے جس پر غور کریں۔ ابلیس قلعے بناتا کیسے ہے؟ ہمارے ذہن میں، دل میں قلعہ کیسے بنائے گا؟ ماضی میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن آئی ہو جس میں آپ نے ابلیس کے لیے موقع مہیا کر دیا کہ وہ آپ کے خیالوں میں آئے اور آپ نے اس کے خیالات کو ایکسپٹ کر لیا۔ مثلا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تimotheus کے خط میں لکھا ہوا ہے، خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ دہشت مینز فیئر، خوف۔ سو یہ جو خوف زدہ ہونا ہے، ڈرنا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ایسے حالات بنے ہوں کہ آپ خوف زدہ ہو گئے ہوں اور آپ واقعی ڈر گئے ہوں۔ اس خوف کی وجہ سے، خوف کے خیالات اگر آپ نے ان کو انٹرٹین کیا، ان کو اپنے دل میں بٹھا لیا، تو ابلیس کو رستہ مل جائے گا کہ وہ آپ کے خیالوں میں آ جائے۔ پھر جب ویسی سچویشن پھر ڈیولپ ہوگی تو پھر آگے سے ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے۔ جب ہو کیا رہا ہے، ابلیس بار بار اسی رستے کو استعمال کرے گا، خوف اور ڈر کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرے گا۔ خوف اور دہشت ابلیس کا بڑا ہتھیار ہے۔ آج کل دنیا میں جو دہشت پھیلائی جا رہی ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ محبت، تربیت اور خدا کے خوف کی روح دی ہے، تربیت کی روح دی ہے۔ ابلیس ہے، مختلف ذریعوں سے کوئی بھی ایسی سچویشن بنی، آپ نے اس کے خیال کو رد نہیں کیا بلکہ اس خیال کو سمجھنے قبول کر لیا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، واقعی مجھے ڈرنا چاہیے۔ ویسے بائبل میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر وہ کوئی خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور آپ اس خیال کو اندر رکھ لیں اور اس پر سوچنا شروع کر دیں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کام خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہے قلعہ۔ آپ نے اوپننگ دے دی، آپ نے اس کے لیے رستہ مہیا کر دیا۔ بائبل کے اندر ایک آیت پڑھیں اور اس آیت کو یاد کر لیں۔ یہ آیت آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ افسیوں کے نام خط ہے، 4 باب، آیت نمبر 27۔ جی
کیا لکھا ہے جی؟ آپ میں سے کوئی پڑھے؟ ابلیس کو موقع نہ دو، یہ آیت ہے۔ کون سے حوالہ ہے؟ افسیوں 4 باب آیت نمبر 27۔ کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ انگریزی میں لکھا ہے میک نو روم فار دا ڈیول، گیو نو روم ٹو دا ڈیول، اس کو جگہ ہی نہ دو۔ کیونکہ ویسے وہ آپ نے اونٹ والی اور وہ بدو والی مثال تو سنی ہے نا، جو اونٹ نے کہا مجھے باہر سردی لگ رہی ہے، تو وہ اندر خامہ لگا کے سویا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے تھوڑا سا سار اندر کر لینے دے، بعد میں اس نے گردن بھی اندر کر لی، بعد میں جب اس نے پوری کوہان اندر کی تو خیمہ اٹھ گیا اور بدو باہر تھا اور اونٹ اندر تھا خیمے کی۔ ابلیس کو تھوڑا سا بھی موقع دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں چھلنگے مارتا ہوا آ جائے۔ اسی لیے کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ خیال ویسے آ سکتے ہیں، ابلیس خیال تو ڈال ہی سکتا ہے نا، لیکن ان خیالوں کو اگر ہم ریجیکٹ نہ کریں بلکہ ان پر سوچیں اور پھر ان پر عمل کریں، پھر کام خراب ہوگا۔ ایک بڑا اچھا خدا کا خادم ہو گزرا ہے، اس نے کہا کہ آپ پرندوں کو اپنے اوپر اڑنے سے تو منع نہیں کر سکتے، لیکن ان کو گھونسلہ نہ بنانے دیں سر پر۔ اڑتے ہیں پرندے، چلو وہ ان کو تو نہیں آپ روک سکتے، پرندہ آیا اڑ کر آگے نکل جائے۔ خیال اگر آیا بھی ہے تو اس خیال پر توجہ نہ دیں، اس خیال کو دل میں رکھ کر اس پر غور و خوض نہ شروع کر دیں۔ غور و خوض ہم نے کن باتوں پر کرنا ہے؟ خدا کے کلام پر۔ بائبل میں یہ خدا کی باتیں ہیں، خدا کے خیالات ہیں، اسی لیے اس نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو۔ سوچنا ہم نے کن باتوں پر ہے؟ خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر۔ ابلیس کی طرف سے اگر بات آئے بھی توجہ نہ دیں۔ یہ ہے طریقہ کیسے ان خیالوں کو قید کر کے آپ نے مسیح کا غلام بنانا ہے۔ کوئی آدمی مجھے فرض کرے فون کرتا ہے، میں آگے سے فون وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتا، 2 دن بعد وہ بندہ آپ کو ملے، ہو سکتا ہے فون آئے، میں ادھر عبادت میں مصروف ہوں، فون ادھر پڑا ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا فون آیا۔ وہ کہا کہ میں آپ کو کال کرتا رہا، میں کہوں گا مجھے تو نہیں پتا کب کال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی۔ ابلیس کی کالوں کے ساتھ بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، کال اٹینڈ نہ کریں۔ خیال آیا بھی ہے، نظر انداز۔ بائبل کے اندر لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ انگریزی میں لکھا ہے ریزسٹ دا ڈیول، آگے کھڑے ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کے دل میں آتی بھی ہے، کوئی برا منصوبہ آتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا خیال آتا ہے، کوئی کرپشن کا خیال آتا ہے، کوئی جنسی خیال آتا ہے، ان کو نظر انداز کر۔ نمبر 1۔ لیکن اگر کافی دیر سے وہ خیالات آپ کے اندر آ رہے ہیں اور آپ ان خیالوں کے مطابق آگے سرنڈر کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن میں مضبوط جگہ اختیار کر لے گی، جس کو قلعہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس کا علاج یہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ کو ان خیالوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یسوع کے خون کو پکارے، خداوند یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے مجھے معاف کر، مجھے دھو اور مجھے پاک اور صاف کر۔ 2 طریقے ہیں، خیال آئے ابلیس کی طرف سے، اس خیال کو اٹینڈ نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگر
بہت سالوں سے آپ نے وہ رستہ کھولا ہوا ہے، پھر تو وہ ابلیس آئے گا۔ اب ایسی سچویشن ہے تو پھر آپ کو توبہ کرنی ہوگی، ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، یسوع کے خون کو پکارنا ہوگا اور ابلیس پر فتح پانی ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہوا کے پاس ابلیس آیا، اس نے خیال اس کے دل میں ڈالا کہ یہ جو درخت ہے بیچ میں، اس کو پھل کھانا چاہیے تم۔ اس نے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باپ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس نے کہا نہیں، درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ باتیں شروع ہو گئی۔ ویسے کیا ہوتا اگر ہوا ابلیس کے ساتھ بات کرتی نہ، پھر کام خراب ہو سکتا تھا؟ اٹینڈ ہی نہ کریں۔ یہ کام کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ ویسے کئی دفعہ کسی میں بدرو ہوتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کدھر سے تو آئی ہے؟ کب اس کے اندر داخل ہوئی؟ اب جانا کیسے ہے اور کیوں جانا ہے اور کیسے جانا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ کافی ساری باتیں ایسے جیسے رشتہ داری نکال رہے ہیں۔ ابلیس کے ساتھ ویسے باتیں کرنی چاہیے۔ ایک ویسے بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہوا اور آدم چائنیز ہوتے تو گناہ دنیا میں نہ آتا۔ میں کہا تھا کیسے؟ وہ کہتے اس لیے کہ انہوں نے باتیں تھوڑی کرنی تھی، انہوں نے تو پکڑنا تھا اور اسے کھا جانا تھا۔ چائنیز ہر طرح کی چیز کھا جاتی ہیں، سانپ بھی کھاتے ہیں، چھپکلیاں، یہ کاکروچ، ہر شے کھا جاتے ہیں۔ کہا چائنی ہوتا نا آدم، اس نے باتیں شاتیں تھوڑی کرنی تھی، اس نے تو ان کو پکڑنا تھا اور تو گناہ آنا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ لیکن ہاں ایسے ہی ہونا تھا، اس کا مطلب اس کو چائنی ہونا چاہیے۔ تو میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ باتیں نہ کریں، خیال آئے بھی اس خیال کو ریجیکٹ کر۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ اگر پہلی دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے وہ خیال ریجیکٹ نہیں کیا، تو پھر آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ یرمیہ کی کتاب، ہیلیلویا، 4 باب، آیت نمبر 14۔ یروشلم کو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر، تاکہ تو رہائی پائے گا۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ سو اے یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ رہائی پائے۔ بات دل کی ہو رہی ہے۔ خیالات کدھر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتے ہیں؟ دل سے۔ تو دل میں شرارت ہے، کب تک تو اس سے ناپاک رہے گا؟ آگے لکھا ہے برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے۔ ہمیں پھر اگر قلعہ بن چکا ہے تو اس سے رہائی پانے کی ضرورت ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کیوں بعض لوگوں کو ایک ہی چیز سے ابلیس بار بار آزماتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہلو میں ابلیس کو موقع دیا ہے، دروازہ کھولا، رستہ کھولا۔ ایک پہلو جس کو ابلیس استعمال کرتا ہے ہمارے زندگیوں پر ہولڈ کرنے کے لیے، وہ ہے معاف نہ کرنے والی روح۔ ویسے میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی بے انصافی کرے، کوئی ہمیں بہت ہی نقصان پہنچائے، تو اس کو بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کام کیا کہ آپ بہت ہرٹ ہوئے، آپ نے کوشش بھی کی کہ میں اس کو معاف کر دوں، آپ معاف کر نہیں سکے۔ ہوا کیا؟ جب ہم معاف نہیں کرتے تو خدا ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔
ایسے ہی ہے بائبل میں لکھا ہے، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کرے گا۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، ہوگی نفرت کا نہیں بھی اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ زیادتی کی ہے، اس آدمی نے ہمارے اس عزیز کو مار ڈالا۔ کئی دفعہ ایسے کام بھی ہوتے ہیں، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ اسے نفرت کریں گے، جب اس کا نام آئے گا آپ کے اندر نفرت اٹھے گی، پھر کیا ہوگا؟ اب اس نفرت کی وجہ سے ابلیس کو رستہ مل جائے گا کہ وہ آپ کے خیالوں میں آ جائے۔ ہوگا کیا؟ پھر اگر ایسی کوئی سچویشن آئی جس میں آپ کے ساتھ ویسے ہی زیادتی ہوئی تو آپ کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آئے گا اور پہلے سے بھی زیادہ نفرت آپ کے اندر آئے گی۔ پھر ابلیس آپ کو بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ دیکھا اس آدمی نے کیسا کیا۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی اس آدمی کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا اس نے کیا۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ابلیس آپ کے دل میں اندر قلعہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور رزلٹ کیوں ایسا ہوا؟ معاف نہ کرنے کا ایک سٹیپ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ اے یروشلم تو کب تک شرارتوں سے ناپاک رہے گا؟ دل کے تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ رہائی پائے۔ آپ رہائی پانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنے دل کو معاف نہ کرنے والی اس شرارت سے پاک کرنا ہوگا، اس خیال پر فتح پانی ہوگی، پھر آپ کو رہائی ملے گی۔ ویسے کچھ لوگ ہیں جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، لسٹ پڑھ کر دیکھیں افسیوں 5واں باب، جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اس لسٹ کے اندر غصہ بھی ہے۔ غصہ جب آئے گا تو آپ سمجھ لیں ابلیس کے لیے رستہ کھول رہے ہیں۔ جس بات سے غصہ آیا پھر وہ بار بار آپ کو یاد آئے گا، اور غصے میں پھر آپ کچھ کریں گے بھی۔ میں نے دیکھا کئی دفعہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پیچھے سے ماں باپ آتے ہیں، اچھا اس نے میرے بچے کے ساتھ اس کو مارا ہے، یہ کیا، گنے نکال لیتے ہیں، اور بندے مارے جاتے ہیں صرف غصے کی وجہ سے۔ غصہ ویسے بری چیز ہے، غصہ اگر آپ کو آتا ہے تو ویسے ابلیس بہت ماہر ہے، بندے شکار کر رہے ہیں، ماہر شکاری ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ غصہ اس کی کمزوری ہے۔ یہ ریسلنگ دیکھیں نا، اگر ایک پہلوان کو پتا چل جائے کہ یہ اس کی کمزوری ہے تو وہ اسی کمزوری والی جگہ پر ہی مارتا ہے۔ پھر ابلیس کو بھی پتا چل جائے کہ آپ کی معاف نہ کرنے والی روح، غصہ، ریاکشن، یہ آپ کی کمزوری ہے، وہ بار بار اسی چیز پر آپ کو آزمائے گا۔ کئی لوگوں کی کمزوری نشہ ہے، ابلیس ان کو نشے کے پہلو میں آزمائے گا۔ اسے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی اس چیز سے رہا نہیں ہو پاتے کیونکہ اس چیز نے ان کے اندر قلعہ بنا لیا، انہوں نے اوپننگ دے دی۔ جسم کے کاموں میں نشہ بازی بھی ہے، اور نشے بھی مختلف قسم کے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ کا نشہ ہے، نشہ مینز جس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہ ہو۔ ناشتہ کر رہے ہیں، فون ادھر ہی، ٹھیک ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، فون ادھر ہی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ فون کا نشہ ہے۔ نشے مختلف قسموں کے ہیں، ڈراموں کا نشہ بھی ویسے ہو سکتا ہے پاسبل۔ لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ ابلیس آپ کی کمزوری کو دیکھے گا اور اسی کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا، اور آپ دیکھیں گے
کہ بار بار اسی گناہ میں آپ گریں گے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے وہ قلعہ اوپننگ اس کو مل گئی ہے، اس نے وہ قلعہ بنا لیا. اب مجھے سمجھ آئی کہ سمسون بار بار عورتوں کے چکر میں کیوں پڑتا تھا. دلیلہ واحد عورت نہیں تھی جس کے وہ پیچھے گیا، ایک اور عورت بھی تھی سمسون، فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے جو اسے پسند آئی، جس کے ساتھ وہ شادی کے لیے گیا، رستے میں شیر کو مارا. وہ دلیلہ نہیں تھی، وہ اور تھی. ابلیس نے دیکھا کہ یہ اس کی ویکنس ہے، تو وہ بار بار اسی چیز کے ذریعہ سے اس کو آزما رہا. ویسے عموماً ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی وہ کمزوری ہے، کون سے وہ خیالات ہیں جن کو ہم نے رکھا اندر اور ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور پھر ابلیس انہی خیالوں کے ذریعے سے ہمیں آزمائے گا اور ہمیں گرانے میں کامیاب ہو جائے. ہمیں دعا کیا کرنی ہے؟ ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ خداوند میں خیال اپنے صاف پاک کلیئر رکھنا چاہتا ہوں. ایک آیت پڑھیں میرے ساتھ، زبور کی کتاب 139 نمبر زبور. ہم پھر واپس اسی زبور کی طرف جانے لگے ہیں. زبور 139 آخری 2 آیتیں. آیت نمبر 23 اور 24. اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان. ابھی ہم دعا کریں گے، اور دعا آپ نے کیا کرنی ہے؟ یہ دعا کرنی ہے جو داؤد کر رہا ہے. خداوند مجھے جانچ اور مجھے پرکھ ہے خداوند، میرے دل کو پہچان. دل کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ میری سوچوں کو ذرا سرچ کر، سرچ مائی ہارٹ. میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے جا. خداوند مجھے جانچ، مجھے آزما، مجھے دیکھ. میرے اندر اگر کوئی ایسا خیال ہے جس کو ابلیس بار بار یوز کر کے شاید ہولڈ بنا چکا، سٹرانگ ہولڈ بنا چکا ہے، خداوند اس کو دور کر اور مجھے ابدی راہوں پر لے چل. سرچ میں جیسے سرچ لائٹ مار کر نہیں دیکھتے، خداوند مجھے سرچ کر، دیکھ مجھ میں کوئی ایسا خیال تو نہیں ہے جو تیری مرضی اور تیری پہچان کے خلاف ہو. زبور کی کتاب 19 نمبر زبور ہے، 14ویں آیت. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. پڑھیں، آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھے. کیا لکھا ہے؟ زبور 19 آیت نمبر 14. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. اے خداوند، اے میری چٹان اور میری فدیہ گناہ. میرے خیال میں تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. 12ویں آیت میں لکھا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. ویسے کئی عیب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، ہم چھپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پوشیدہ عیب، اور یہ اکثر خیالوں میں ہوتے ہیں. ویسے اصل پاکیزگی کا راز یہی ہے کہ آپ اس وقت بھی پاک ہوں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. سیکرٹ آف ہولینس از ہولینس ان سیکرٹ. یہ ہے سیکرٹ. ہولینس کا کیا ہے؟ کہ ہولینس ان سیکرٹ. جب آپ اکیلے ہیں، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی آپ پاک ہیں. تو یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. کچھ عیب ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ عیب کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ بے باک ہو کر گناہ کرتے، سرے عام، انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. آگے لکھا، وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. میرے منہ کا کلام
اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. چونکہ گناہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے خیال آتا ہے. کیوں جی؟ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خیال سے. داؤد نے، ویسے داؤد کا گناہ بڑا مشہور ہے. گناہ میں گرا. کب گرا؟ جب داؤد اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے اس بت سبا کو دیکھا، اور دیکھنے سے خیال دل میں پیدا ہوا. اسی لیے تو یسوع نے کہا جس کسی نے برے آنکھ سے، برے ارادہ سے کسی کو دیکھا، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ نہ کر. چونکہ بات دیکھنے سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا ہے کہ میں آنکھوں کو پاک رکھوں گا، میں پھر کیوں کسی پر نظر کروں. تو یہاں پر بھی بات دیکھنے سے ہے. دیکھنے کے بعد خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، اور پھر اسی لیے وہ کہتا ہے خداوند میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. کیونکہ خیال صحیح ہوگا تو پھر گناہ نہیں ہوگا. ہوا گناہ میں گری تو کیسے گری؟ پہلے باتیں ہوئی، دیکھا اس پھل کو، پھر لیا اس کو، کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. ایسے لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو جڑ کہاں پر ہے؟ دل. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج. لکھا بائبل کے اندر. یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. سو علاج کیا ہے؟ فارمولا کیا ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر خیال آئے ابلیس کی طرف سے، بدی کا خیال آتا ہے، جھوٹ کا خیال آتا ہے، غصے کا خیال آتا ہے، کسی سے بدلہ لینے کا خیال آتا ہے، جیسا بھی خیال ہے، نشے بازی کا خیال آتا ہے، whatever جو بھی آئے، جسم کے جتنے کام ہیں ابلیس ان کے ذریعہ سے ہمیں آزمائے گا. خیال آتا ہے تو اس خیال کو کیا کرنا ہے؟ قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنانا. خیال قید کیسے کریں گے؟ جب آپ اس خیال پر توجہ نہیں دیں گے، فون اٹینڈ ہی نہیں کریں گے، تو وہ تو شرمندہ ہو جائے گا. اس نے تو میری بات سنی ہی نہیں ہے. آپ سنیں گے تو پھر وہ کامیاب ہوگا. ویسے کوئی آپ کو برا مشورہ دے کر شاید آپ کو برگلانا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مشورے پر کان ہی نہ لگائیں پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پہلے نمبر پر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان خیالوں کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دینا ہے. ویسے خیالات بڑے اہم ہیں. جیسے آدمی کے دل کے اندیشے ہیں ویسا ہی وہ ہے. ایک اور آیت پڑھیں پیدائش کی کتاب میں. آپ کو پتہ اس وقت کی، نوح کے زمانے میں اس وقت کی پوری دنیا کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا. طوفان بھیج کر اس نے سب کو ختم کر دیا. کیوں؟ پڑھیے پیدائش کی کتاب، اس کے چھٹا باب اور 5ویں آیت. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے. انسان کی بدی زمین پر بہت بڑھ گئی، لیکن کیسے بڑھ گئی؟ کیونکہ اس کے دل کے تصورات اور خیالات سدا برے تھے تو کام بھی برے تھے. تو آج جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے نا، میرے خیال میں یہ بنیادی بات ہے، یہ بیس ہے. اگر خیالات ٹھیک ہو گئے تو بات بن جائے گی. خداوند میری سوچیں ٹھیک کر دے، مجھے جانچ، مجھے آزما اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، برا خیال تو نہیں، اور خیالوں کو اگر ہے تو مسیح کے تابع کر. فلپیوں کے نام خط، میں آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بائبل خیالات کے بارے میں کتنا کچھ بیان کرتی ہے. غرض ہے بھائیوں،
जितनी बातें सच हैं, झूठी बातों पर नहीं। झूठी बातें किधर से आएंगी? इब्लीस की तरफ से। वो कह रहा है जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। गौर करने का मतलब पता क्या? उन पर सोचा करो। सो हमारे ख्याल कैसे होने चाहिए? फिर इस आयत के मुताबिक हमारे ख्याल सच्चाई के ख्याल होने चाहिए, शराफत के ख्याल होने चाहिए, जितनी बातें वाजिब हैं वैसे ख्याल होने चाहिए, हमारे ख्याल पाकीज़गी के ख्याल होने चाहिए, क्योंकि लिखा है जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, यानी जिनको खुदा पसंद करता है। इसलिए तो दाऊद ने दुआ की, खुदावंत मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। खुदावंत मेरे अंदर से पाक कर दे, मेरे ख्यालों को पाक कर दे, और इन बातों पर गौर किया करो। मुझे नहीं पता आपने कितनी कोशिश की कि इस चीज पर गालिब आ जाएं, और आप नहीं आ सके। शायद आपने वो दरवाजा इब्लीस के लिए खोला हुआ था, शायद वो गुस्से वाला था, शायद वो माफ ना करने वाली बात थी, शायद वो जिस्म के काम हैं, शायद वो कोई और बात है, व्हाटएवर। लेकिन आज हमें समझ आ गई है कि इब्लीस कैसे हमारे अंदर किले तामीर करता है, और ये ख्यालों में होता है। यह आयत करंथियों के खत में बड़ी खास आयत है। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जिस्म लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। किले कौन से? आगे लिखा है, चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को, किलों की दीवारें देखी ऊंची होती हैं, हर ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर तसव्वुर और ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। ये किले इस तरह से गिराए जाएंगे, फिर इब्लीस नाकाम होगा, और वो कोशिश के बावजूद भी आपके ख्यालों के जरिया से आपको गुमराह नहीं करने पाएगा। आप कामयाब होना चाहते हैं, ख्याल आए भी उस ख्याल को अटेंड ना करें, उस ख्याल को नजरअंदाज कर, उस ख्याल को समझ लेंगे आपने सुना ही नहीं है। नेगेटिव जो ख्याल हैं उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। बाइबल में बड़ी जबरदस्त आयत है, मैं उसको पढ़ता नहीं, लिखा है जब वो यायर नाम का बंदा था जिसकी बेटी बीमार थी और वो मरने के करीब थी, और यीशु जा रहा था, रास्ते में जब वो जा रहा है तो वो 12 साल से बीमार औरत है जिसने यीशु की पोशाक के किनारे को छुआ और वो ठीक हो गई। यीशु खड़ा हुआ, उसके साथ बातें हो रही हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा उतनी देर में सरदार के घर से किसी ने आकर कहा बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। बाइबल में बड़ी जबरदस्त आयत लिखी हुई है, लिखा है यीशु ने उसकी बात पर तवज्जो ना करके सरदार से